سے ان کی بات میں کوشش ہو رہی ہے قبول فرمائے اور ہمارے تمام مسئلے کی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے کام کرنے کا ہم موقع نصیب فرمائے۔ تو بڑے بہت کم ہے، باقی بتانے کی بہت ساری ہے، میں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ اس کا بھی سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں ان لوگوں کے لیے حج بیت اللہ کی زیارت کرنا فرض ہے، استطاعت ہے، سیدھا ترجمہ۔ میں ایک عقیدے کی بات بتا کے تھوڑا سا اپنے بارے سناؤں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم کو اعلان کرو میرے لوگوں کو آ کر کے یہاں خانہ کعبہ کی زیارت سے طواف کریں۔ انہوں نے سوال کیا، عرضہ پیش کیا، اے اللہ عز و جل، میرے گاؤں کی باتوں محلے کی باتوں کو میں اعلان کروں گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات میں میری آواز پہنچ جائے، اور نبی نے فرمایا کہ پکارنا تمہارا کام ہے، بلانا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو باپ کے پیٹوں میں تھے انہوں نے بھی سنا، عالم ارواح میں جو روحیں تھے قیامت تک آنے والے روحیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کرانی تھی، انہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کو عالم ارواح میں سنا اور لبیک کہا۔ جتنی مرتبہ انہوں نے لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی اتنی مرتبوں سے زیارت نصیب فرما۔ یہاں رک کر کے مجھے عقیدے کی ایک بات یہ بتانی ہے حضرات محترم، مجھے کہنے کی اجازت دی جائے اللہ کے نبی پکارے، ہم گنہگار گرے ہوئے انسان نبی کی آواز سن لیں، اللہ ہم تک پہنچا دیں، ہم لبیک کہیں تو بلا تشبیہ و تمثیل ہم گنہگار بھی یہاں گنگا نگر سے یا رسول اللہ کہہ کر کے مدنی آقا کو پکار لیں گے، اور رب قدیر نبی کی آواز کو گنہگاروں تک پہنچا سکتا ہے تو ہم گنہگاروں کی آواز کو بھی رسول اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہم سنیوں کا ہے، ہمارے دس ملا ہمارے نبی کی تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تھوڑا نیچے اور آپ کو بتاؤں، فاروق اعظم سرکار کا دور ہے، جنگ ہو رہی ہے، مدینہ منورہ مسجد نبوی ہے، ممبر رسول پر بیان فرما رہے ہیں فاروق اعظم سرکار عرض کرتے یا سارے تو جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف چڑھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف چڑھو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ سے سینکڑوں میل کے دور پر حضرت ساریہ گئے ہوئے ہیں، یہ فاروق اعظم یہاں سے کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے کچھ دن بیتے، حضرت ساریہ مال غنیمت لے کر ہی کامیاب ہو کر کے مدینہ شریف آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ عرض کرنے لگے جمعہ کا دن تھا، ہم ناکام ہو رہے تھے تو اسے جمعے کے دن ایک ہم نے آواز سنی فاروق اعظم کی، انہوں نے کہا ساریہ پہاڑ پر فوج کو لے کر کے چڑھ جاؤ۔ ہم پہاڑ پر چڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ایسی کامیابی ملی، کفار نیچے ہو گئے ہم اوپر ہو گئے، ان کو جو ہے اٹیک کرنے کے لیے ہمیں اچھا موقع مل گیا، اللہ پاک کی جانب سے ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو پتا کیا چلا، مدینے کی آواز کو نبی کے غلام فاروق اعظم آواز دے رہے ہیں، مدد فرما رہے ہیں، تو دوسرا نبی کا غلام سینکڑوں میل کی آواز کو جب یہ بات سن سکتا ہے تو کیا ہمارے آقا ہماری آواز کو نہیں سن سکتے ہیں؟ اور درجے والا آواز سن سکتے۔ اور چلیے وقت کم ہے، اور شارٹ کٹ بتاؤں، تاریخ موجود ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ مرید گئے تھے نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں، ایک بات یاد رکھیے، حضرت نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، ہم اپنے اور آپ کو فکر آخرت ضرور کرنی ہے۔ شیطان کی آخری کوشش ہوتی ہے مرتے وقت کیسا بھی کر کے اس کا ایمان چھین لے، وہ دنیا سے بے ایمان جائے۔ جو آدمی اتنا متقی پرہیزگار موٹا تازہ ہوتا ہے، شیطان بھی اتنا موٹا تازہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی بڑے پائے کے بزرگ تھے، شیطان بھی بڑا موٹا تازہ تھا۔ آ کے دلیل پوچھا، خدا یہ تھے کیا دلیل ہے؟ امام فخر الدین رازی نے قرآن پاک کی آیت پیش کر دی، شیطان نے رد کیا، میں رد کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر دلیلیں، 360 دلیلیں دی۔ اب وقت ایسا آیا ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی، شیطان نے دلیل طلب کی، اب یہ دنیا سے بے ایمان جانے کا موقع آ گیا۔ اللہ اللہ اور کرم مسلمانوں، سینکڑوں سووں کے میل کے دور کی دوری کے فاصلے پر ان کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو بنا رہے ہیں، وضو بناتے بناتے پانی کا لوٹا لے پانی لے کر کے پھینکا وہیں سے، اے فخر الدین کیا دلیل دے رہا ہے شیطان کو؟ تو اتنا کہتے ہیں شیطان میں خدا کو بنا دلیل کے یہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرات علماء فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی صرف ان کی آواز کو نہیں پہنچا سنے، بلکہ علماء فرماتے جو وضو کا پانی انہوں نے سینکڑوں میل سے پھینکا تھا، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بدن پر چھینٹیں محسوس کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہم سنیوں کا عقیدہ، ہم یہاں سے سلام کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز کو سنتے بھی ہیں، ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک اعلان آپ سے یہی ہے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں غوث کا دامن نہیں چھوڑے گا۔
चोर पकड़ लिया था, तो गौसे पाक के दामन पकड़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे वली बना दिया। और हम और आप कैसे दामन पकड़े हैं, एक चोर दामन पकड़ करके वली बन सकता है, और हमने ऐसा दामन पकड़ के अभी तक नमाजी न बन सके। मस्जिद के कैसे अफसोस की बात है, हमारा दावा है, हकीकत नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें और आपको चाहिए, बुजुर्गों से निस्बत का मतलब यही है, जो उन्हें पसंद था वो काम हम करें। नमाज से उन्हें मोहब्बत थी, हम भी नमाज से मोहब्बत करें। देखो दरगाह तो कब्रिस्तान चले जाओ, मज़ार के बाजू मस्जिद मिलेगी। बाबा जो है अहमद मौलवी की बारगाह में चले जाओ, दरगाह के बाजू आपको मस्जिद मिलेगी। बंदा नवाज सरकार की बारगाह में चले जाओ, दरगाह के बाजू मस्जिद मिलेगी। अजमेर शरीफ चले जाओ, दरगाह के बाजू आपको मस्जिद मिलेगी। इसका मतलब क्या है, हर वली को अल्लाह के घर से मोहब्बत थी। तो हम कहते हैं कि वली अल्लाह से हमें मोहब्बत है, हम उनका दामन पकड़े, तो हमें भी चाहिए कि उनके जो है तालीमात पर अमल करें। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुरान हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। कहने की बहुत सारी बातें, टाइम नहीं है, इंशाअल्लाह कुरान फिर कभी मौका मिला तो बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक इस महफिल को सजाने वालों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आपके जमा होने को, हमारे सुनने सुनाने को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप मेरे दुआ फरमाए इंशाअल्लाह।